ہمارا جو ہونے والا دلہا تھا وہ چلا گیا ہے. گند لاندا ساگ تے مکھن ملئی لے آئیاں میں سجنا دے لئی. کیا ہی وہ زمانہ ہوا کرتا تھا جب گاؤں کے بھی اور رشتہ داروں کے بھی سارے جو ہے نا ہمسائے مل کے بیٹھتے تھے ایک ماچے کے اوپر. ماچا جو ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں ایک بڑی چارپائی ہوا کرتی تھی. ہیلو جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے ٹھاکوں کے لگتا ہے ہم بھی ٹھیک ہے. ابھی جا رہے ہیں واپس ہم ارہم کی دوائی بھی لینے کی، وہ بھی ہم نے لے لی ہے الحمدللہ. اور ابھی بھی میرے پاس ہے موٹر سائیکل. تو چاچو جو ہے نا وہ گئے ہوئے ہیں بہاولپور. آج ان کی بائک فری تھی تو میں نے آج سارا دن جو ہے اس کو کھینچا ہے، مزہ آیا اس کو چلا کے. تو جو ہے نا پیٹرول وغیرہ میں نے اس کے اندر ڈلوایا تھا اپنا. تو جسٹ آپ یقین کریں اور اس کی طبیعت خراب تھی ارہم کی، تو میں نے کہا چلو اس کی بھی دوائی جو ہے نا لے لیتے ہیں. دوائی بھی میں نے یہ لی ہوئی ہے اس کی. اچھا، تو پچھلی ویڈیو میں نا میں نے وہ موٹر سائیکل جو میں ابھی بھی میرے پاس ہے وہ صاف ظاہر ہے ایک ہی دن میں 2 ویڈیو بناتا ہوں نا، تو وہ سارا دن میرے پاس ہی رہی ہے یہ والی بائک. تو ابھی جاؤں گا اور یہ واپس کروں گا. میرے ابو کے کزن ہیں، یہ ان کی بائک ہے. تو وہ بندہ چاچو ہے نا وہ گئے ہوئے ہیں ادھر بہاولپور میں. تو آج میں نے ان سے بائک مانگی تھی. نہیں، وہ آ جائیں گے کل. تو میری موٹر سائیکل جو ہے نا وہ یہ کھڑی ہوئی ہے. تو آج میں نے جو ہے نا ان کی بائک وہ میں یوز کر رہا ہوں کیونکہ چسکا لے رہا ہوں، تھوڑا سا چسکے مار رہا ہوں. تو میں نے کہا چلو آج میں اس کے مزے لیتا ہوں. تو اس لیے نا میرے پاس ہے بائک. تو ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ پیسے کس نے دیے، تو وہ ساتھ ہے مجھے کون دے گا پیسے. تو میں وہ ہے تو میری بھی نہیں ہے نا بائک. اور جو صفیں ہیں نا وہ ہمارے بھائی ہیں شہزاد بھائی. تو انہوں نے جو ہے نا وہ صفیں لے کے دی ہیں ہمیں. وہ ہم نے آپ کو پتہ ڈال بھی دیا ہے. اور دوسرا جو قرآن پاک لے کے دیا تھا نا وہ ہماری بہن تھی سدرا کاشف. اس نے جو ہے نا میں وہ قرآن پاک لے کے دیے تھے. کچھ پہلے میں لے کے آیا تھا، کچھ وہ آج میں لے کے آیا ہوں. کیونکہ اس دن جو یہ 2 آج میں لے کے آیا ہوں نا اس دن یہ نہیں تھے اس کے پاس. تو اس دن میں نے کہا چلو بعد میں لے لوں گا. اور اس دن میرے نے ریحل بھی لیے تھے، وہ بھی انہیں کے پیسوں سے لیے تھے میں نے. تو آپ بھی سلام کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتے ہیں ہمیں جتنے بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیریت سے ہیں. اور ہماری دعا ہے ہمیں دیکھیں جاہل بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. آمین ثم آمین. تو یہاں دوائی جو ہے نا ارہم کو پلائی جا رہی ہے. تو یہ جو دوائی ہوتی ہے نا یہ اینٹی بایوٹک ہوتی ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے. ایک سسپینشن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جی وہ پاؤڈر. دیکھیں پاؤڈر ہے اور یہ ہے سسپینشن. تو اس کو ملا کے نا بناتے ہیں دوائی اور پھر بچوں کو جو نا پلاتے ہیں. یہ اینٹی بایوٹک ہوتی ہے چیسٹ انفیکشن وغیرہ کے لیے، بلغم وغیرہ کے لیے، نزلے بخار کے لیے ہوتی ہے، نزلے کے لیے ہوتی ہے. اور یہ ہے پرونکس. اور یہ جو ہے نا کھانسی کے لیے ہوتی ہے، بلغمی کھانسی کے لیے. دیکھیں نا بلغمی کھانسی کے لیے مؤثر دوا. اور یہ جو ہوتی ہے نا یہ بھی یہ تو وہی ہے سوری. اور یہ ہے فیبرول. اور یہ ہے بخار وغیرہ کے لیے، درد وغیرہ کے لیے. یہ بڑی میٹھی تو بڑی چیز ہے، خوش ہو کے پیتے ہو میٹھی چیزیں ہے نا. ابھی دوسری بار 2 ہیں یا ایک ہے؟ خیال کرنا. اس کے اندر دیکھو ہاں 2 چمچ ٹھیک ہے. یہ اس کا جو ڈوز ہوتا ہے نا بہت ہی ہلکا ہوتا ہے. یہ اس لیے بچوں کے لیے ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے بڑوں کے لیے تو بڑے بڑے کیپسول دیتے ہیں تاکہ یہ کھائے اور اللہ کے پاس جائے. ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ ایسے کرتے ہیں نا، بڑے بڑے بیماری ہے کیپسول جو دے دیتے سمجھ ہیں. نہیں آتی وہ بیچارے پھر کیا کریں. باہرلے ملکوں میں نا اینٹی بایوٹک نہیں دیتے. جب مریض زیادہ بیمار ہو نا تب دیتے ہیں. وہ چھوٹی موٹی بیماری کے لیے نہیں دیتے وہ اینٹی بایوٹک. میں نے سنا ہے ایسے کرتے ہیں وہ. یہاں پہ تو میڈیکل اسٹور پہ بھی دوائی دے دیتی ہیں. وہاں باہرلے ملکوں میں میڈیکل اسٹور پہ ایسے دوائی نہیں دے دیتے جب تک ڈاکٹر سے لکھوا کے نہ آئے. آئی سمجھ؟ ابھی جی موٹر سائیکل جو ہے نا وہ میں نے دے دی ہے. تو یہ گھر ہے ان کا جن کی وہ موٹر سائیکل تھی 105. ابھی میں جا رہا ہوں دودھ لینے کے لیے. یہ جو ہے نا کیتلی ہے. تو ابھی بچوں کو بھی باتیں کریں گے بچوں سے. جو دوسری تحریم ہے، اقرا بھی ہے. اور دوسرا میری ایک بھتیجی تھی بھائی جاز کی بیٹی، وہ تو اب ادھر چلے گئے ہیں اسلام آباد پنڈی. ورنہ وہ ہوتی تو اس کی باتیں سنواتے ہیں آپ کو. اقرا سے بات کریں گے، حسن سے بات کریں گے اور تحریم سے بات کریں گے. اقرا
کیا حال چال ہیں؟ ہاتھ ملاؤ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں یہ ہاتھ کہ نہیں ملیں دی؟ کیوں نہیں ملیں دی ہاتھ؟ تو ہاتھ ملے نہیں؟ تو ہاتھ ملا. ہاں وہ بھی نہیں بھی کدے ویندی پئی؟ ہاں گھر کدے؟ ہاں اور آپ کٹھے لوں گھر. ابھی شام کے 5 بجے ہیں. ابھی 20 منٹ ہوئے ہیں مغرب کی اذانیں ہوئی ہیں اور میں آپ کو ارحم کے یہاں حال دکھاتا ہوں. رات اس کی طبیعت خراب تھی, نہیں سویا تھا, اس وجہ سے سو گیا. میرے خیال میں کیونکہ اس کو نزلہ تھا نا رات, نزلے کی وجہ سے اس کا ناک نا بند تھا, تو یہ پھر صبح جلدی ہی اٹھ گیا 1-2 بجے رات کے. تو پھر اس کو جو ہے نا نیند نہیں آئی, جس کی وجہ سے اس کی نیند پوری ہی نہیں ہوئی. ابھی آج جو ہے بس لیٹا ہے اور ٹائم ہو گیا. تو میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یہ ابھی سو گیا ہے, صبح صبح دیکھنا پھر اٹھے گا یہ, کیونکہ عادت بن جاتی ہے نا, پھر جس ٹائم کو سونا اسی ٹائم کو پھر نیند آتی ہے, اور جس ٹائم کو جاگتا ہے پھر اسی ٹائم کو ہی جاگ ہو جاتی ہے آٹومیٹک. میں نے کہا صبح دیکھنا یہ 1 بجے ہی جاگے گا. ہمیں تو دن کو نیند ہی نہیں آتی, یہ ہماری نیندیں بھی حرام کرے گا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. اور میں نے یہاں پہ اپنا جو ہے نا بستر سیٹ کر لیا ہے, تو یہاں پہ کپڑے وغیرہ دیے تھے بچی کو. یہ پڑے تو نہیں ہے وہی کپڑے, تو یہ پڑے ہیں, دوپٹہ ہے یہ. اچھا اچھا. تو سلائی کے لیے دیے ہیں نا, ادھر ایک سسٹر ہیں, ان کو سینے کے لیے دیے ہیں کپڑے. تو وہ جو ہے نا بچی لے گئی. تو میں نے کہا یہ تو پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ دوپٹہ کلر اسی سیم تھا نا, مجھے نہیں چلا پتا کہ دوپٹہ ہے یا کیا ہے. تو یہاں سے پیکو ہوگا نا, پھر بڑا زبردست بن جائے گا, ہے نا دوپٹہ. چلیں. اور وہ جو ہے نا شال ہے, شال دونوں ہیں یا ایک ہے؟ ایک تو اس کو دے دی ہوگی نا, بھابھی کی تھی ایک. ہاں جی. اور یہ ہم نے جو دوپہر کو دکھایا تھا نا آپ کو, یہ ٹکڑے ہیں جو بچے تھے نا تول والے کپڑے کے, تو پھر یہ جو ہے نا واپس کر دیا اس نے. سارے ٹکڑے ہی ہیں. ارحم کو سکول سے چھوڑ کے واپس آ رہا تھا, تو اتنی سردی تھی, میرے ہاتھ جو ہے وہ جم گیا, خون جم گیا ہاتھوں کے اوپر. تو میں نے کہا چلو جلدی سے جاتا ہوں, مسجد کے اندر بیٹھوں گا, کیونکہ راستے پہ آتی ہے نا مسجد ہماری. تو میں نے یہاں پہ کرسی نکالی, اور میں نے کہا تھوڑا سا نا یہاں پہ دھوپ لگواتے ہیں. بہت ہی زبردست پیاری پیاری یہاں پہ دھوپ آ رہی ہے ماشاءاللہ. پورے مسجد کے صحن میں دھوپ آ رہی ہے, اور برآمدے کے اندر بھی دھوپ آ رہی ہے زبردست سی. تو میں نے کہا یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور مزیدار ہوا لگواتے ہیں. تو نہیں بلکہ دھوپ لگواتے ہیں, سوری ہوا لگواتے ہیں کہہ رہا تھا. سردی ہے, ہوا میں تو پھر بھی جکڑ جاؤں گا. تو گھی وغیرہ بھی لیا ہے, اور وہ بائک پہ اوپر کھڑا ہوا ہے باہر. تو میں نے کہا چلو میں صبح صبح جاتا ہوں مسجد میں, تھوڑا سا بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر. ہوئے 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 جسم میں ایسے جیسے سوئیاں نہیں چبھ رہی ہوتی ہیں, ایسے چبھ رہی ہیں سوئیاں جسم کے اندر. دھوپ لگ رہی ہے نا, اور خون جمع ہوا تھا, ٹھنڈا ہو گیا تھا خون, پھر گرم گرم مزہ آ رہا ہے. جو ہمارا گھر ہے وہ اس طرف ہے, اور اگر اس طرف جائیں تو آگے شہر آتا ہے ہمارا مین سٹی, اور ادھر سے مین سٹی پہنچ کے پھر ایسے سڑک جاتی ہے مین, ادھر جائیں تو ادھر لیاقت پور ہمارا اس سے بڑا سٹی آتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹرین ہے, پٹڑی ہے ٹرین کی. تو وہاں پہ ابھی ٹرین کی آواز جو ہے نا وہ چلنے کی یہاں تک آ رہی ہے, حالانکہ تقریباً کوئی 6 سے 7 کلومیٹر کا سفر ہے, وہاں سے بھی یہاں تک ٹرین کی آواز آ رہی ہے. تو دیکھیں کتنا مطلب اس کی ویبریشن ہوتی ہے ٹرین کی, اور اس کا ہارن جو ہوتا ہے وہ بڑا دور تک سنائی دیتا ہے. کتنا وہ مطلب عجیب ہے نا سوچنا کہ اتنا دور تک, اور وہ بھی آواز کلیئر آنا. اور دوسرا یہ کہ جو ٹرین ہے نا وہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو ہے نا پاکستان کی میرے خیال میں نہیں ہے. تو یہ پاکستان نے صرف ٹھیکے پہ لی ہوئی ہیں, حالانکہ ٹرینیں جو ہے نا ہیں یہ باہر کی. ایک جو پاکستان ریلوے ہے نا میرے خیال میں وہ جو ہے نا وہ پاکستان کی ہے, باقی جو ٹرینیں ہیں وہ باہرلے ملکوں کی ہیں, اور پاکستان نے ٹھیکے پہ لی ہیں, اور چلاتے صرف جو ہے نا وہ پاکستان والے ہی ہیں. اس کو میں نے سنا ہے ایسے, ویسے شاید میں غلط ہوں, لیکن مجھے آئیڈیا نہیں ہے مکمل, میں نے ویسے ایک بات کی ہے. یہاں پہ ساتھ ہی جو ہے نا سولر پلیٹیں ہیں, اور وہاں پہ سامنے جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے بیلنا,
جو گنے وغیرہ نا بناتے ہیں نا، رس نکالتے ہیں، گڑ بناتے ہیں، وہ گڑ بنا رہی ہیں. تو پلیٹوں کے اوپر ہی انہوں نے جو ہے نا وہ بیلنا چلایا ہوا ہے. پہلے جو ہے نا وہ ڈیزل انجن ہوتا تھا نا، اس پہ چلاتے تھے، لیکن اب جو ہے نا انہوں نے پلیٹوں کے اوپر ہی چلا دیا. موٹر انہوں نے لے لی ہے جو ڈی سی موٹر ہوتی ہے پلیٹوں والی، اور انہوں نے اس کو جو ہے نا کریکٹ کر دیا ہے ادھر بیلٹ وغیرہ لگا کے نا، اس کو بیلنے کو اس نے لگا دیا ہے. تو انہوں نے تو اب وہ سارا جو سسٹم ہے نا وہ پلیٹوں کے اوپر ہی ہو رہا ہے. ان کا ڈگی وغیرہ نہیں چلا رہا ہے، ڈیزل ان کا بچ گیا. ابھی میرے کپڑے جو ہے نا سل کے آ چکے ہیں، جو مجھے انکل جی کی طرف سے گفٹ ملے تھے ماشاءاللہ. تو ایک یہ ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ یہ ہے. بہت ہی پیارے ہیں ماشاءاللہ. ان کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک ان کو صحت دے، اور ہماری آنٹی جی کو بھی صحت دے. ہم نے ان کے لیے کافی ساری دعائیں کی تھیں رات بھی، اور ابھی صبح بھی نماز میں اس کے لیے دعائیں کی تھی ان آنٹی کے لیے. تو ان کی ہماری آنٹی کی طبیعت خراب ہے، ان کی اللہ پاک ان کی صحت یابی کے لیے کرم فرمائے اور ان کو صحت یاب کرے. ہاں، تو آپ سب نے بھی، دیکھنے والوں نے دعا کرنی ہے ہماری آنٹی کے لیے. تو اللہ پاک ان کو جلد سے جلد صحت یاب کر دے. تو میں نے کہا کپڑے بھی نا آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ سلائی کروا کے میں آ گیا ہوں. یہ اچھے سلائی نہیں کرواتا ہوں. ہاں، میں پہلے پینٹ شرٹ پہنتا تھا، اس نے مجھے کہا کہ پینٹ شرٹ نہ پہنو. ہاں، صاف ظاہر ہے آج کل یہ فیشن چل رہا ہے، صاف ظاہر، تو پھر میں اس حساب سے سلواتا ہوں نا. آپ کہتی ہو کہ بڑے بڑے شلواریں ہوں، بڑی بڑی کھلی کھلی شلواریں ہوں جو کو خود بندہ عجیب لگے پہن کے. تو صاف ظاہر میں اس طرح نا تھوڑی کلوز کر کے سلواتا ہوں تاکہ اچھی بھی لگیں. یہ دیکھیں نا کلوز ہے، اتنا کلوز بھی نہیں ہے اور اتنا کھلی بھی نہیں ہے. تو میں ایسے تھوڑا سا نا مطلب ٹراؤزر ٹائپ سلواتا ہوں، مجھے اچھا بھی لگتا ہے پہنتے ہوئے. یہ تو کہتی ہے کہ بس جس طرح میں کہوں بڑے بڑے بوجھے ویسے ہی ہوں. پھر ویسے سلوا کے پھر آپ ہی پہننا، میں تو نہیں پہنوں گا. بس اب سل گئے ہیں. وہ دوسرے سوٹ میں نے کہا چلے کھلا سلوا دو تھوڑا. کون سے دوسرے سوٹ؟ جو نیکسٹ سلواؤں گا انشاءاللہ کھلے سلواؤں گا. پرانے زمانے کے گانے جو ہوتے تھے نا بہت ہی کمال کے ہوا کرتے تھے. تو آج میں نے یہ سنا گانا بہت ہی زبردست ہے. یہ دیکھیں، سنیں آپ بھی. بہت ہی اعلیٰ ہے یہ. اور اوپر جو ہے نا یہ مکھن وغیرہ لگا رہا ہے، اور گانا بھی اسی ٹائپ کا ہے کہ مکھن گندلاں دا ساگ تے مکھن ملائی گھن کے میں آئی، تیرے لئی گھن کے میں آئی. پنجابی میں ہے. صاف ظاہر ہے یہ پرانے زمانے کے جو گانے ہوا کرتے تھے نا، فلمیں ہوا کرتی تھیں، اس کا سانگ ہے. بہت ہی اعلیٰ، سکون مل رہا ہے سن کے بھی. لے آیا میں سجنا دے لئی. واہ، کمال ہو گیا ہے نا، کمال ہو گیا نا. ہاں، اچھا گانا تھا. آپ نے سنا، کیسا لگا؟ پھر چنگا لگا. اچھا، ان کو بھی میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا ساگ پکائیں اور اچھے طریقے سے پکائیں، اتنا اچھے طریقے سے کہ مزہ آ جائے. لیکن یہ جو ہے نا اپنے کاموں سے فری ہی نہیں ہوتی اور ساگ کیا پکائیں گی. بس میں نے پھر کہنا ہی چھوڑ دیا ان کو کہ پکائیں. پچھلی بار انہوں نے بنایا تو تھا، لیکن وہ لکڑیوں پہ بنایا تھا، اتنا دھواں تھا نا اور کچرا پھیل گیا تھا لکڑیوں کا. تو میں نے اس کی ویڈیو ہی نہیں بنائی، تھوڑی تھوڑی بنائی بس. جلدی میں نے اس کی بنائی ہی نہیں تھی ویڈیو. ادھر چار پہ جو ہے نا پڑی ہوئی ہے نا، تو یہاں پہ بیٹھتے ہیں. بہت ہی مزیدار کڑک کڑک جو ہے وہ دھوپ آتی ہے. یہ دیکھیں، تو سردیوں میں سورج جو ہے وہ چلا جاتا ہے نیچے والی سائڈ پہ، کافی گرمیوں کو یہاں پہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ بھی نا دھوپ ہوتی ہے. تو سردیاں آئی ہیں نا، اب دیکھیں یہاں تک چھاؤں ہوتی ہے ہماری، وہاں تک گرمیوں کو وہاں تک دھوپ ہوتی ہے، اور سردیوں کو یہاں پہ دھوپ آتی ہے جگہ پہ، یہاں پہ چھاؤں ہوتی ہے، کیونکہ سورج جو ہے نا وہ اس طرف چلا گیا ہے کافی سارا. گندلاں دا ساگ تے مکھن ملئی، گندلاں دا ساگ تے مکھن ملئی، لے آئیاں میں سجنا دے لئی. اب 2 دن ہو گئے ہیں گھی نہیں لے کے دیا تھا. ساز آ رہا ہے، جب اتنا جلدی ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں نے بھی نا اس بار آلسی کی ہے. میں نے کہا یہ رکھی روٹی کھائیں. نہیں خیر ہم نے رکھی تو نہیں کھائی تھی، سالن پڑا ہوا تھا. کل ختم ہوا ہے ہمارا سالن. تو ہاں، تو گھی کل ہی ختم ہوا ہے. صبح تو آپ نے استعمال کیا ہے گھی. شام کا سالن نہیں بنا ہمارا. ہاں، شام کا سالن کچھ پڑا ہوا تھا، سب نے تو کھا لیا تھا، پھر اس لیے میں بھی نہیں لینے کے لیے گیا نا، ورنہ میں لے آتا.
اچھا چلیے مجھے پتہ تھا کہ سب نے روٹی کھا لی ہے, اب لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور سردی تھی ویسے میں پھر لینے بھی نہیں گیا. ہم کو جلدی میں کھانا نہیں وہ کھا کے گیا لے کے گیا. وہ اس وقت مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ پاپا میں جلدی لینے کے لیے آنا. تو آپ جو ہے کپڑوں تھوڑا پریس کر لیا کرو نا, اچھے ہو جایا کریں گے. آپ ایسے ہی پہن لیتی ہو. ہاں بجلی نہیں ہے, سوری. لائٹ ہوتی نہیں ہے پھر کیا کریں. ہاں لپیٹ کے رکھتے ہیں پھر بھی وہ نا ہو جاتے ہیں. یہ کل کے کٹے ہوئے ہیں, اس کو نا ٹھنڈے نہیں ہیں. ہاں اور اس میں بھی اسمیل آنا شروع ہو گیا پیاز کے اندر. نہیں کہاں اسمیل ہے, پیاز کی اسمیل ہے, پیاز کی اسمیل ہوتی ہی ہے. ہاں اندر نہیں جانا, نو انٹری ہے. نہیں وہ نا کیونکہ کل کا نہیں بنایا نا سالن, پھر میں نے کہا دوپہر ہو گئی 11 تو بج گئے 12. ہاں مٹر ہے نا اس کے اندر. ہاں اچھے کر کے بنانے ہیں تاکہ مزہ آ جائے. پانی ٹھیک ہے. ہاں پانی والے ہاں دیگ پکا لو اس سے, کوئی بات خود ہی نہیں. کہتے ہیں پانی زیادہ اور شورا زیادہ, پیئیں بھی صحیح. ہاں پینے والا شراب بنانا مزیدار. پینے والا ایسے ہی ہوگا, پانی والا. ہاں تو پیت اپنے دھو گن مٹ تھے ہوئی سارے. میں ابھی تو یہ بنا کے میں باہر جا رہی ہوں. کدھر باہر جا رہی ہو؟ سردی ہے اندر سردی ہے باقی, اس لیے تو میں کہتا ہوں دھوپ پہ بیٹھ کے بنایا کرو. لیکن آپ لوگ کون سی میری بات مانتے ہو؟ دھوپ ہے یہاں پہ دیکھو. وہ دیکھو وہ دھوپ ہے. واش روم میں گھس جائیں یا واش روم کے اوپر بیٹھ جاتے وہاں پہ دھوپ. ہاں جب ہماری سیڑھی بن جائے گی نا پھر انشاءاللہ چھت کے اوپر بڑا مزہ آئے گا, ہے نا. چھت پہ پٹی بھی دل جائے گی اور سیڑھی بن جائے گی نا, پھر چھت پہ ساری دھوپ ہوا کرے گی, پھر جہاں پہ دل کرے بنا لیا. اوپر ہی میں چھوٹا ہے نا, چھپرا وغیرہ بنا لوں گی تاکہ اوپر چپرا اڑ جائے گا ہوا سے. اوپر پردی تو ہوگی نا, پردی سے ہوا نہیں لگتی. اور نیچے والا جو ہمارا پورشن ہوگا نا وہ بالکل نیٹ اور کلین ہوگا. اوپر ہم چھت کے اوپر بنا دیا کریں گے ماحول, ہے نا. ہاں اور یہاں پہ ان کا جو کمرہ ہے نا وہ بھی تیار ہو چکا ہے ہمارے ہمسایوں کا. آج نہیں آیا مستری میں. ہاں میرے خیال میں کل انہوں نے چھت ڈال دی تھی. نہیں ڈالی تھی یار. صرف پہلے ہیں اوپر بس. ہاں پھر مٹی وغیرہ ڈالی تھی کل. وہ لے کے آ رہا تھا نا بندہ ریڑے والا, تو میں نے دیکھا تھا سیڑھی لگائی ہوئی تھی, اوپر ڈال رہے تھے مٹی. لپا نہیں ہوگا صرف. کیا ہی وہ زمانہ ہوا کرتا تھا جب گاؤں کے بھی اور رشتہ داروں کے بھی سارے جو ہے نا ہمسائے مل کے بیٹھتے تھے ایک ماچے کے اوپر. ماچا جو ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں ایک بڑی چارپائی ہوا کرتی تھی جس پہ 10-15 بندے جو نا آرام سے بیٹھ جاتے تھے. ایسے کھلی نا, ایسے کھلا ایک ماچا ہوتا تھا, اس کو ہم ماچا کہا کرتے تھے. تو وہ جو ہوا کرتا تھا اس پہ بیٹھتے تھے اور گپے شپے لگاتے تھے. اور وہ دور تھا حقہ بھی پیتے تھے 4 بندے مل بیٹھ کے. تو میں پچھلی بار سوچ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے دن ہوا کرتے تھے جب آپس میں پیار ہوا کرتا تھا اور انڈرسٹینڈنگ ہوا کرتی تھی اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھ کے کام کیا کرتے تھے. آج کل کا جو دور ہے وہ بالکل مختلف ہو چکا ہے. پہلے زمانے والے لوگوں کو نا موت یاد تھی, آج کل والے کو نہیں. موت یاد آج ابھی بھی ہے سب کو, لیکن ہر کسی کو نا اپنی پڑی ہوئی ہے, کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا مہنگائی اتنی ہے, ہر بندہ ڈپریشن کا مریض ہو چکا ہے. لیکن ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھی بہت ہو گیا نا اختلاف, جیسے پہلے پیار تھا وہ ختم ہو چکا ہے بالکل. وہ اب مہنگائی ہے تو نہیں کہتی آپس میں یہ اختلاف ہی ختم کر, پیار ہی ختم کر دو. ہاں تو یہی بات ہے, بس کچھ اختلاف ہو چکے ہیں آپس میں اور کچھ مہنگائی کی وجہ سے دماغ لوگوں کے ڈپریشن کی طرف چلے گئے ہیں, سوچوں کی طرف چلے گئے ہیں. اور وہ جو دور تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے. وہ اس دور کو لوگ بھول ہی گئے ہیں, لیکن ہم لوگ بڑا مس کرتے ہیں اس کلچر کو, اس دور کو. کچے گھر ہوا کرتے تھے, ہمارا بڑا شوق ہے اس طرح کا گھر بنانا نا. بس ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچا بنواتے نا زیادہ بہتر تھا. بس ہمارے ابھی ہم ہاں نصیب ہمارا جس طرح مطلب ہوتا ہے انسان کے سوچتا ہے کہ جو ہے نا تھوڑا سا ساتھ کچا بھی ہونا چاہیے تاکہ بندہ جو ہے نا کچے گھر میں اپنی روح کو فریش کر لے. تو اس لیے ہم بھی ہمیشہ کہتے ہیں مٹی لے کے آتے ہیں, پھر بننے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن وہ بنتا نہیں ہے ہم سے. تو وہ جو پرانے دور کی ہماری مائیں ہوتی تھیں, بہنیں ہوتی تھیں, وہ بھی کچھ آپ کو پتہ ہے ہماری جو دادیاں نانیاں ہوتی تھیں وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں بیچاری. تو خاص طور پہ ان کو آتا تھا اس طرح کے گھر بنانا کچے, اور کچن بنانا آتا تھا ان کو, اور وہ کافی محنتی بھی ہوا کرتی تھی نا, جس طرح کی ہوتی ہے نا سگھڑ عورت,
وہ سگڑیں ہوا کرتی تھیں، تو جو ہے نا وہ بنا سکتی تھیں. آج کل بھول چکی ہے نا سب کچھ، بنانا ہی نہیں آتا کسی کو. پچھلی باری میں نے ایک ہیں ادھر کمہار ہیں، ان کو میں نے کہا آپ ہمیں تھوڑا سا کچن بنا دیں، تو جو کچھ آپ کو ہمیں نا پیار محبت کے لیے کچھ دے دیں گے، جو خرچہ پانی آپ کہیں گے. تو وہ نہیں آئی. تو حالانکہ وہ ساری زندگی انہوں نے ہماری جو نانیاں تھیں، دادیاں تھیں، ان کے پاس انہوں نے گزاری ہے، ان کے پاس ہی ہوا کرتی تھیں. تو اب وہ انہوں نے جو ہے نا وہ انکار کر دیا کہ ہم جو ہے نا وہ نہیں آ سکتے. میں نے کہا چلو، میں نے کہا اگر آتی تو بڑا مزہ آتا، وہ آپ کو بھی دکھاتے وہ کیسی جو ہے نا بناتی ہیں، لیکن وہ نہیں آئیں. ہمارا جو ہونے والا دلہا تھا وہ چلا گیا ہے کام کرنے کے لیے. تو ہمارا جو مائنڈ تھا نا وہ مطلب شادی کرنے کا آج تھا، میرے خیال میں آج یا کل تھا، ان 2 دنوں کے اندر. لیکن وہ جو ہے نا اس کو فون آ گیا، وہ مزدوری کرتا ہے مطلب کسی کے پاس. تو وہ جو ہے نا واپس پیچھے سے اس کو کال آئی کہ آپ جو ہے نا آؤ اور کام جو ہے نا وہ آ گیا ہے، کر کے جاؤ. تو پھر اس نے کہا کہ میں چلو واپس آؤں گا، پھر جو ہے نا وہ کر لیں گے. تو جو ہماری مطلب طے کیا ہوا تھا ہم نے، تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا کینسل کرنا پڑا، 3-4 دن 5 دن آگے کرنا پڑا. اور ویسے بھی کچھ جو ہے نا تیاریاں ہماری مکمل ہی نہیں ہوئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اکیلا ہوں کام کرنے والا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سیٹنگ جو ہے نا وہ کس طرح سے کروں اور کیسے کروں. تو اس لیے نا میں نے پھر مجھے بھی کچھ ٹائم چاہیے تھا. تو ایسے بائی چانس ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ چلو وہ چلا گیا کام کرنے کے لیے، اور جو ہے نا ہمارا کام کچھ آگے ہو گیا، اور مجھے بھی کچھ ٹائم مل گیا اور سامان وغیرہ لینے کا اور ساری مینجمنٹ کرنے کا. تو انشاءاللہ 3-4 دن تک 5 دن تک جو ہی وہ واپس آئے گا فوراً ہی ہم جو نا ان کا نکاح کروا دیں گے. پھر یہ ان کی مرضی ہے، پھر جہاں بھی جائیں جو کریں ان کی مرضی ہے. پھر یہ پھر واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ، جائیں یا نہ جائیں، لیکن ہم اپنی طرف سے اپنے سر کا جو بوجھ ہے نا وہ ہلکا کر دیں گے انشاءاللہ. تو پھر اللہ حافظ جی، خوش رہیں، آباد رہیں.